اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پروگرام خطبات اہل حرم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام کی 6th سلسلے کی طرف ہم آئے ہیں۔ چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ فائزہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ جیسے کہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہم سن رہے تھے آپ سے پچھلی قسط میں کہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ کوفے کے بازار میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اہل حرم دربار ابن زیاد میں پہنچے تو کیا حال تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خواہر عزیز، اس عظیم کرب اور اس تکلیف کو کوئی بھی زیرو بیان نہیں کر سکتا جس اذیت سے اہل بیت حرم کو گزارا گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ گزرے، بلکہ میں کہوں گی کہ جن کو گزارا گیا، اور ہر وہ ایذا دی گئی کہ جو کوئی بھی پست نفس دے سکتا ہے کسی بھی انسان کو۔ یعنی ان بے ضمیروں کی کیا کیفیت تھی، ان بے ضمیروں کا کیا حال تھا۔ ہم نے ذکر کیا، آپ نے سنا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کو ایک گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے سبزے سے ان کو تشبیہ دے رہی ہیں، ایک میت کے پہنے ہوئے زیور سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جس سے کراہیت کی انتہا ہو، ان کے کردار اتنے مسخ تھے، ان کے باطن اتنے آلودہ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ابن زیاد ملعون نے ان کو بازاروں سے گزارا اور دربار میں پیشی کا وقت آیا نا، تو اس نے خاص و عام کو اعلان کروایا کہ تمام کوفے کے دیہاتوں تک بتا دو کہ نعوذ باللہ ایک باغی نے بغاوت کی یزید ابن معاویہ کے حاکم کے خلاف، اور اب اس کو قتل کر کے اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے جو ہے دربار میں لایا جا رہا ہے، تو آئیں اور سب دیکھیں۔ اور وجہ ہم ڈسکس کر چکے کہ ایک ہیبت اور ایک روب اور ایک دبدبہ سیاسی اعتبار سے، تاکہ اس کی حکومت کو استحکام ملے، تاکہ اب آئندہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ملعون کتنے دن زندہ رہا ہے بعد کربلا، ہارڈلی جو روایات ہمیں ملتی ہیں 1 سال۔ یعنی انسان کی زندگی جس کے لیے وہ اتنا پلان کرتا ہے، لوگوں کو اتنی اذیت پہنچاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کی کامیابیوں کے لیے جب وہ نہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو شاید اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ ذکر پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کیا ہے کہ جب امام حسین کا ہی خطبہ ہے کہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھیں گے پاسبل نہیں ہے۔ جو انسان حرام خوری کرتا ہو نا، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ باقاعدہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حرام رزق۔ ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شراب ہی حرام ہے اور ہم وہ نہیں کھا رہے تو ہم مطمئن ہیں اور ہم ریلیکس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کس اعتبار سے ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اس کی زندہ مثال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس نے جب کوفے کے دربار میں خاص و عام کو جمع کر لیا، تو وہاں پر جو صورتحال تھی، ہم اس پروگرام کے ذریعے جب ہم یہ اسیری کا احوال بیان کر رہے ہیں نا، تو ہم مصائب کی کیفیت سے زیادہ ہم اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ خود کو محسوس کریں، اور ہم وہاں سے بھی لیسن لیں اور احساس کریں کہ جناب سیدہ پہ کیا گزر رہی تھی، جناب زینب پہ کیا گزر رہی تھی، خود امام زین العابدین علیہ السلام پہ کیا گزر رہی تھی۔ اب آپ امیجن کریں کہ دربار ہے خاص و عام سے بھرا ہوا ہے، اس میں شہزادی کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے کا جو احوال ہے نا، وہ بڑا اذیت ناک اور بڑا کربناک ہے۔ وہ یہ کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گی کہ سرے مظلوم سید الشہداء کو پہلے پہنچایا ہے، اہل بیت کو بعد میں بلایا۔ پہلے سرے سید الشہداء جب ابن زیاد کے دربار میں آیا تو اس کے بالکل پاس، جیسے یہ ٹیبل ہمارے ساتھ رکھی، ایسے ابن زیاد کے ساتھ سر کو رکھ دیا گیا، اور بھرا ہوا مجمع ہے، اس میں ابن زیاد کے ہاتھ میں قضیب کا لفظ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ جس کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد چھڑی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کوئی تلوار، پتلی نوکدار چیز بہرحال اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس کے پاس ارے ابا عبداللہ کو رکھا گیا تو اس نے ایک قہقہہ مارا، اس نے ایک زور سے ہنسا اور خوشی کا اظہار کیا،
اور اس کے بعد اس نے وہ جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، نیزہ تھا، اس کو سید الشہداء کے دندان مبارک پہ مارنے کے بعد کہنے لگا کہ حسین ابن علی تمہارے دانت کتنے خوبصورت تھے. اور یہ جو اس نے ایک بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، اس نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، اس پر زید بن ارقم نامی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دربار ابن زیاد میں موجود تھے. ضعیف تھے، ظاہر ہے کہ جو صحابی رسول ہوگا وہ 61 ہجری میں کتنا ضعیف ہوگا، وہ یہ منظر دیکھ نہیں سکے، برداشت نہیں کر سکے. یہی امتحان میں کہتی آ رہی ہوں کہ ہر زندگی کے لمحے میں میرا اور آپ کا ہو رہا ہے خوار عزیز، کہ جہاں حق اور باطل کا فرق آ جائے، وہاں میں دیکھوں کہ میری امی ہیں، میری کزن ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھی ہے، یا یہ میں یہ دیکھوں گی کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اور میں وہ کہہ پاؤں گی کہ جو حق ہے کہنے کا یا نہیں. ہم اپنی ذاتیات کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نا، تو دیکھیں کہ ذاتیات کو امپورٹنس دینے والے کون سے کردار رہے ہیں تاریخ میں، اور وہ کتنے مکروہ تھے. زید بن ارقم نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، کھڑے ہو گئے اور ان کو رونے لگے، گریہ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے ملعون اس چھڑی کو سید الشہداء کے لبوں سے دور کر دے، اس لیے کہ میں نے بارہا رسول خدا کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کے جب انہوں نے گریہ کیا تو ابن زیاد طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تو اس بات پہ رو رہا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح نصیب کی ہے؟ یعنی تجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہم فتح یاب ہوئے، تو اس بات پہ گریہ کر رہا ہے، اس بات پہ رو رہا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح دی ہے. تو جناب زید بن ارقم کو جب ان الفاظ سے ابن زیاد نے مخاطب کیا تو کہا کہ اگر تو ضعیف نہ ہوتا نا، تیری عقل زائل ہو چکی ہے جو تو یہ باتیں کر رہا ہے، اگر تو ضعیف نہ ہوتا باخدا میں تیری گردن اڑا دیتا. اور جب یہ کہا تو جناب زید بن ارقم ضعیف تھے، دربار کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ثانیہ زہرا کو دربار ابن زیاد میں بلایا گیا، اور جب بیوی آئی ہیں نہ ان کے سر پہ ردا تھی، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کی بیٹی، آیت اطہیر کی پروردہ، جس کے در پر فرشتے اور ملائکہ آ کے سلام کرتے ہوں، اس بی بی کی کیا کیفیت ہوگی. یہ پہلا دربار ہے. ابھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خدا نہ کرے کہ کبھی ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑیں، اگر کوئی اس اذیت سے آج بھی گزرے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ مراحل آسان نہیں ہوتے، چاہے آپ چادروں کے ساتھ ہوں، چاہے آپ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کسی کی پیشی خدا نہ کرے ہمیں بھگتنی پڑے، نہ کہ پیشی ہو آل محمد کی، سروں پہ چادریں نہ ہوں، سامنے ظالمین ہو، ملائین ہو، بد کردار ہوں، ولد الحرام ہو. اور خاص و عام کے مجمع میں لکھا ہوا ہے، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جناب زینب اجنبی کی طرح ایک غیرت مند، ایک باحیا عورت کی جو کیفیت ہو سکتی ہے نا چادر کے ساتھ، وہی ناقابل بیان ہے، نہ کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی اور بے چادر اجنبی کی طرح سے آ کے دارالامارہ کے اس دربار کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی. لیکن اس مجمع کے اندر بھی اس ملعون نے نوٹس کیا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، اس میں کون سی عورت ہے جو جا کے کونے میں چپ کر کے بیٹھ گئی ہے، کون ہے؟ اس سے پوچھا یہ کون ہے. اور پھر کیونکہ بیویوں نے ان کو گھیر لیا، جو بھی خواتین مقدرات عصمت و طہارت تھیں انہوں نے ان کو گھیر لیا، کیونکہ وہ ان کی کیفیت کو یقیناً سمجھ پا رہی ہوں گی. اور یہ بھی ذہنوں میں رہے، ہم کوفے کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کوفے کے بازار کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کوفے کے دربار کا کر رہے ہیں. یہ کوفہ ایسا نہیں کہ بیویاں انونیمس تھیں، یہاں بیوی کو کوئی جانتا نہیں تھا. بہت مشکل ہے خواہر، اگر آپ آج کسی محلے میں کسی جگہ پہ آپ 5 سال کے، میں کہتی ہوں 10 دن 15 دن بھی اگر آپ رہ لیں، فیملیئر ہو جائیں اتنے وقت میں بھی کہ لوگ آپ کو جان لیں، تو آپ کی ایک عزت ہوتی ہے، آپ کی ایک وقار ہوتا ہے. حقیقت ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے ظاہری دور خلافت میں کوفے کی شہزادی رہ چکی تھی، ہر ایک آپ کو جانتا تھا اور ایک عزت اور وقار کے ساتھ جانتا تھا، سب کو معلوم تھا کہ آپ اہل بیت اطہار ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوفے میں لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی جانتے تھے کہ یہ علی کی بیٹی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب بی بی نے تشریف رکھی اور ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ابن زیاد نے دوبارہ پوچھا یہ عورت کون ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا. جب تیسری بار ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے، تو ایک کنیز نے کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے. تو اس وقت کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ اس ملعون کو جب یہ پتہ چلا نا یہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، تو اس ملعون نے کہا کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک پروپیگنڈا، ایک پالیٹکس
ان لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اور اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ دکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نعوذ باللہ حق ہی یہی تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. یعنی خدا، اس خدا کے لیے ہم جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ ہمارا درود و سلام. یہاں بی بی نے خطبہ شروع کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مقام پر اس ملعون کے اس جملے کا جواب دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جواب کیسا ہونا چاہیے جب اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت جو کسی عام مسلمان پہ بھی ہم نہیں لگا سکتے وہ اہل بیت پہ لگائی جائے. یعنی ان کو جھوٹا بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے برین واشنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کچھ بہت غلط کیا، بلکہ یہ پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. تو یہ کہا کہ اس خدا کے لیے ہم جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، جیسا سوال تھا نا ویسے ہی جواب دیا. بی بی نے فرمایا حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں رسول اللہ سے عزت بخشی، رسول خدا کے ساتھ ہمیں عزت بخشی، ان سے ہمیں عزت و شرف عطا کیا. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں رسوا کیا، بی بی نے کہا کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ عزت بخشی، اور فرمایا اس خدا کے لیے حمد جس نے ہم سے رجس کو، نجاست کو دور کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس خدا کے لیے ہم جس نے تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا. بی بی نے کہا کہ رسوا کہہ رہا تھا نا تمہیں رسوا کیا اور تم نے تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا. بی بی نے کہا رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ تو فاجر بولتا ہے، اور وہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی یہ جو بی بی کا بالکل نپا تلا ہوا جواب، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حاضر جوابی یا فی البدی کلام کرنا، اس کے اوپر اس ملعون کی جو عقل تھی وہ دنگ ہو گئی. کیونکہ پھر وہی والی بات ہے کہ ایک شکستہ دل، مصائب سے چور چور، اسیری کی مصیبتیں اٹھائی ہوئی ایک عورت جس کا اب ہر اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے ذہن میں ایسے جوابات اس مصیبت کے وقت جب کہ اس کو اسیر کیا ہوا امیجن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، وہ بھی ایک عورت سے. بی بی نے کہا کہ جھوٹ تو رسوا تو فاسق ہوتا ہے، جھوٹ تو فاجر بولتا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم رسوا ہو گئے، ہم جھوٹے ہیں. بی بی نے کہا کہ یہ تو ہم ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تو دوسرے ہیں. یعنی اپنی تعریف کرو، اپنے لیے تعریف کرو تو بہتر ہے. ابن زیاد نے کہا کہ تو نے دیکھا کہ خدا نے اپنے کام کے ذریعے تیرے بھائی اور تیرے اہل خاندان کے ساتھ کیا کیا. تو یہاں بی بی کا وہ معروف جملہ جو ہم اکثر دہراتے ہیں، یہاں اس ابن زیاد کے جواب میں بی بی نے کہا، جو بھی خدا کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا دیکھا تم نے. لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں ہم نے برا نہیں کیا، اللہ نے کیا ان کے ساتھ. تو بی بی نے کہا کہ میں نے تو خدا سے کربلا میں اچھائی کے سوا، حسن کے سوا کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا. ہاں کچھ نہیں دیکھا. یعنی تم یہ سمجھتے ہو اور یہ کہنا چاہتے ہو، لوگوں کے سامنے یہ پورٹری کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو کچھ ہوا نعوذ باللہ. ایک مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں پہ کہوں کہ ہم لوگ نارملی کیا یہ بیہیو نہیں کرتے، کسی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ دیکھو، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے نا جبھی تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک نارمل ہماری سوسائٹی میں یہی چیز کامن ہے. اچھا وہی مشکل ہمارے ساتھ خود آتی ہے، ہم کہتے ہیں آزمائش، تو ہماری آزمائش. تو یہی پالیٹکس اہل بیت کے ساتھ وہاں پہ کھیلی جا رہی ہے کہ جو بھی ان ملائن نے کیا تو وہ سب اللہ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ دیکھو اللہ نے کیا کیا. حمد اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا، اور دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو بی بی اپنا تعارف کروا کے بتا رہی ہیں کہ جو تم نے کیا ہے وہ خدا نے نہیں کیا، بلکہ خدا نے کیا کیا، خدا نے ہمیں عزت دی، خدا نے ہمیں پاک و پاکیزہ کیا. یہ جو تم ڈیفینیشن کرو یہ فاسق و فاجروں کی ہے، وہ ہم نہیں ہیں، وہ تم ہو. اور میں نے تو خدا سے سوائے حسن کے اچھے کام کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. بی بی نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں قتل جو خدا نے کیا، تو بی بی نے کہا کہ یہ تو آل محمد ایک ایسا گروہ تھے جن کے لیے خدا نے شہادت کو چن لیا تھا، مخصوص کر دیا تھا. اور یہ جو شہادت ہے یہ خدا نے جب ہمارے لیے چنی تو ہم اہل بیت نے اسے قبول کیا، اور یہ ایک سعادت ہے. یعنی وہ جس چیز کو مصیبت کے نظر سے دیکھ کر مصیبت بتا رہا ہے کہ تم قتل ہو گئے، تم ختم ہو گئے، تمہارے پیاروں کے سر کٹ گئے اور تم نعوذ باللہ بے نام و نشان ہو گئے. تو بی بی نے یہاں پر قرآن مجید کی ان آیات کی اگر میں کہوں کہ تفسیر پیش کی جس میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے نا کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں، وہ مردار ہیں. انہیں تم زندہ تصور نہ کرو. لیکن ایک مقام پر شہداء کے لیے کیا فرماتا ہے؟
کہ ان کو خبردار، مردہ نہ کہو، خبردار، کہنا دور کی بات، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ خبردار انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، ہاں تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ لہٰذا بیوی نے اس ڈیفینیشن آف عزت اور بے عزتی کو بہت کلیئرلی ابن زیاد کے دربار میں لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ ملعون کیا بتانا چاہ رہا ہے، بالکل، کہ یہ زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، بالکل، تو یہ جیت گیا۔ جیسے کہ زید بن ارقم کو کہہ رہے کہ کیا تو اس بات پہ آنسو بہا رہا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح دی؟ بی بی نے فتح کا اور شکست کا معیار وہاں پہ بتایا اور کہا اگر میں آج کے زمانے سے اس کو ریلیٹ کروں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہم اسی کو عزت دار سمجھتے ہیں اور اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو ڈالرز میں بڑی ارننگ کر رہا ہے، جس کا بڑا عہدہ ہے، جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اب چاہے وہ پیسہ، وہ شہرت، وہ عزت، وہ مقام اس نے حرام ذرائع سے کمایا ہو، بالکل بالکل، اس کی تحقیق کوئی کرتا ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی حلال رزق حلال کھاتا ہے، وہ سچا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا کردار پاک ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، پھر بھلے وہ چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، پھر بھلے اس کے پاس شاید سائیکل ہو، موٹر سائیکل بھی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تقوی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر عزت نہیں کی جاتی۔ اسی پیمانے پر آل محمد کو ابن زیاد کے دربار میں پرکھا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہارے ہاتھ بن گئے، کیونکہ تمہارے اپنوں کے گلے کٹ گئے، سو تم دیکھو کہ تمہیں خدا نے نعوذ باللہ کیسا رسوا کیا۔ تو بی بی نے کہا کہ رسوا ہم نہیں ہوئے بلکہ ہم درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے، اور خدا نے یہ مقام ہمارے لیے رکھا تھا جو تو بدبخت کیا سمجھے گا، اور جس ظاہری عزت کے اوپر تم شور کر رہے ہو اور اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہو اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہو، یہ تو ذلت ہے۔ انشاءاللہ اس خطبے کو ہم آگے بیان کریں گے، شہزادی کے خطبے کو، تو اس میں مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔